السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لائیں نواب صدیق حسن خان صاحب کو، اور ان کو اس بات کے رد میں لائیں جو بات عرف عام میں مشہور ہو رہی ہے کہ تمام اہل حدیث یزیدی اور ناسبی ہیں۔ یہ ایک فرق ہے کہ پہلے کے اہل حدیث میں اور اب کے اہل حدیث میں کیا فرق ہے۔ ایک بڑا فرق آ گیا ہے۔ پہلے کے اہل حدیث کا جو منہج تھا وہ اہل حدیث تھا، اور آج کے جو اہل حدیث ہیں ان کا فرقہ اہل حدیث ہے۔ فرقہ اور منہج میں فرق کیا ہے؟ منہج اہل حدیث کا مطلب ہے قرآن اور سنہ کو ماننا، اور ان کا سلف تھا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج کے اہل حدیث جو فرقہ اہل حدیث ہے اس میں جو فرق ہے، یہ مانگتے ہیں سلف بھی وہ جو ان کا اپنا خلف ہو، جن کو انہوں نے بنا کے کھڑا کیا ہو۔ صحابی رسول کی آڑ میں ان لوگوں کو بھی یہ داخل کرتے ہیں اب سلف میں، تو اس سے یہ فرقہ بن جاتا ہے۔ یہی مقدمہ ان کا حناف کے خلاف تھا کہ خلف کو سلف نہ بنایا جائے، اور آج اس مقدمے میں یہ خود ہی پھنس گئے امیر شام کے معاملے میں۔ تو اب میں بتاتا ہوں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ نواب صاحب کہتے ہیں کہ جہاں تک اہل صفین کا معاملہ ہے تو ان کا باغی ہونا تو ظاہر ہے۔ اس معاملے میں یہی ایک دلیل کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تجھے ایک باغی گروہ یا جماعت قتل کرے گی، تو اس سے ہی وہ ثابت ہو جاتے ہیں امیر شام کا گروہ کہ وہ باغی تھے، کیونکہ امیر شام کے گروہ سے ہی حضرت عمار ابن یاسر شہید ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد نواب صاحب لکھتے ہیں، اور پھر معاویہ علی سے جنگ کرنے کی کسی اصلاح کا خواہش مند نہ تھا، اور پھر کوئی چیز باقی نہیں بچی کہ امیر شام کو پھر جنگ کرنی چاہیے تھی حضرت علی کے ساتھ، بلکہ وہ اقتدار پیچھے کیا چھپا ہوا تھا، اقتدار حاصل کرنا، اور دنیا کی طلبگار تھا۔ دنیا کی طلب تھی اس کے پیچھے، قصاص عثمان تو ایک بہانہ تھا۔ تو یہ تھے پہلے کے اہل حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آنے کے بعد کسی چیز کی انہیں ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ آج کے اہل حدیثوں میں ناسبیت رائج ہو چکی ہے، لہٰذا اب انہیں اپنا ایک خلف چاہیے، جو خلف بھی سلف میں داخل کرنے کے ساتھ۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ کام کیا ہے وہ کام کیا ہے غلام مصطفیٰ ظہیر اور ان کے شاگرد یحییٰ نور پوری نے۔ انہیں اہل حدیثوں کو حناف کی طرح کھڑا کر دیا کہ تمہارا بھی سلف جو خلف جو ہے سلف ہے، حناف کا بھی سلف جو ہے ان کا خلف ہے۔ اور اس سے پہلے جو پرانے اہل حدیث تھے ان کا سلف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی انہیں کافی ہوتی تھی۔ جب آج کے اہل حدیث کو یہ قرآن کی ایک آیت سنا دی جائے، سورہ توبہ آیت نمبر 100، سابقون اور اولون مہاجرین اور انصار، ان کی اتباع جو احسان کے ساتھ کرے گا اللہ اس سے راضی۔ تو کیا امیر شام نے سابقون اور اولون کی اتباع احسان کے ساتھ کی یا نہیں کی؟ تو وہ کہیں گے ہمارا خلف بتائے گا جو کہ ہم سلف ہے، جس کو ہم سلف کہتے ہیں، ہمارا خلف بیان کرے گا اس بات کو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار تو جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلانے والے کی توبین خلف کی ضرورت ہے، کیونکہ امیر شام کو بچانا ہے۔ اور جب قرآن کی آیت آ گئی تب بھی انہیں امیر شام کو بچانا ہے، کیونکہ امیر شام اس آیت کی وجہ سے رضاعت سے باہر ہو جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے تو تلوار نکال لی تھی مولا علی علیہ السلام کے خلاف، جو کہ سابقون اولون مہاجر تھے، ان کی اتباع کرنی چاہیے تھی انہیں، نہ کہ تلوار نکالنی چاہیے تھی، کیونکہ امیر شام تو طلقاء میں سے تھے، فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کے اسلام لانے والوں میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح سے پہلے والے اور فتح کے بعد والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو گالی دی تو انہوں نے بتایا اس بات کو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کو فرما دیا، چیپٹر 57 آیت نمبر 10، فتح سے پہلے والے فتح کے بعد والے کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور وہ فتح بھی جو ہے نا صلح حدیبیہ ہے، بہت کھینچ تان کے لائیں گے نا اگر آپ تو فتح مکہ کو لا پائیں گے، اس میں بھی امیر شام طلقاء میں ہی آئیں گے، ان لوگوں میں جنہیں اتباع کرنی ہے احسان کے ساتھ، تب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا۔ رضاعت ان کے لیے بھی ہے، مگر اتباع کرنے کے بعد، یعنی کہ قیامت تک کے آنے والے لوگ جب سابقون اولون مہاجرین اور انصار ان کی اتباع کریں گے احسان کے ساتھ، تو رضاعت ہمارے لیے بھی ہے، امیر شام کے لیے بھی ہے۔ مگر امیر شام نے بغاوت کری ان کے خلاف،
تلوار سے قتال کیا ان کے خلاف اور انہیں پریشان کیا، ان کے باغی تھے یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔